ویلکم ٹو اردو پوڈ کاسٹس فار نالج چینل۔ آج ہم والٹر مچل کی ایک بڑی اہم کتاب دی مارشمیلو ٹیسٹ ماسٹرنگ سیلف کنٹرول پر بات کرنے والے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ڈینیل کاہنیمن نے بھی اس کتاب کو نفسیات کی تاریخ میں ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ کتاب انسانی فطرت اور خاص طور پر یہ جو خود پر قابو پانے کی صلاحیت ہے نا، اسے گہرائی سے سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ بالکل، اور اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ مستقبل کے کسی بڑے فائدے کے لیے آپ فوری چھوٹی خوشی کو ٹال سکیں۔ مطلب ضبط نفس یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس پیدائشی ہو، بلکہ یہ ایک ہنر ہے، ایک عالمی ہنر جو سیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ سیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ بچپن میں ہی نظر آنے لگتا ہے اور پھر اس کے اثرات وہ زندگی بھر رہتے ہیں۔ اور اسی تحقیق کا جو مرکز تھا وہ مشہور زمانہ تجربہ مارشمیلو ٹیسٹ۔ چلیں ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیسے شروع ہوا؟ کہاں سے آئی یہ بات؟ دیکھیں، یہ بات ہے 1960 کی دہائی کی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک نرسری اسکول تھا، بنگ نرسری اسکول۔ وہاں تقریباً 4 سے 6 سال کے بچوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا گیا۔ ان کو ایک بڑا سادہ سا مگر مشکل انتخاب دیا گیا کہ بھئی یا تو آپ فوراً ایک انعام لے لیں، جیسے ایک مارشمیلو یا شاید کوئی کوکی۔ اچھا۔ یا پھر اگر آپ تھوڑا انتظار کریں کمرے میں اکیلے کوئی 15-20 منٹ تو آپ کو 2 انعام ملیں گے۔ اوہ، دگنا انعام۔ اچھا، میں نے پڑھا تھا اسے سرپرائز روم بھی کہتے تھے، اور یہ کہ بچوں کا اعتماد جیتنا بہت ہی اہم تھا اس میں۔ یقیناً اصل میں محقق کیا کرتا تھا، وہ پہلے بچے کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتا، کھیلتا، تاکہ بچہ ذرا گھل مل جائے۔ پھر وہ کمرے سے جاتا، لیکن بچے کو کہتا کہ دیکھو اگر تم یہ گھنٹی بجاؤ گے نا تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اچھا۔ اور وہ ایسا کرتا بھی تھا۔ اس سے بچے کو یہ بھروسہ ہو جاتا تھا کہ اگر یہ گھنٹی پر فوراً آ رہا ہے تو وہ جو 2 مارشمیلو کا وعدہ ہے وہ بھی سچا ہی ہوگا۔ سمجھ گیا۔ تو اعتماد کی بنیاد پر یہ تجربہ کھڑا تھا۔ بالکل۔ ویسے آپ کو بتاؤں، اس کا اصل سائنسی نام تو بڑا لمبا چوڑا اور یوں سمجھے علمی سا تھا، لیکن میڈیا نے اسے دی مارشمیلو ٹیسٹ کہنا شروع کیا اور بس یہی نام مشہور ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، کتاب میں دماغ کے 2 نظاموں کا ذکر ہے، ایک گرم اور ایک ٹھنڈا نظام۔ یہ ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر ڈالتے ہیں؟ یہ کیا چیزیں؟ جی، یہ بہت ہی اہم تصور ہے۔ مشیل کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جیسے 2 نظام ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے گرم نظام، یہ ہمارے جذباتی دماغ سے جڑا ہے، لمبک سسٹم جسے کہتے ہیں، مطلب دماغ کا وہ حصہ جو فوری جذبات، خواہشات، ان سب کا مرکز ہے۔ یہ بہت تیز ہوتا ہے، فوری رد عمل دیتا ہے، بقا کے لیے ضروری ہے، جیسے بھوک لگنا، ڈر لگنا، خوشی محسوس کرنا، یہ سب گرم نظام کا کام ہے، اور یہ پیدائش کے وقت سے ہی پوری طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری طرف ہے ٹھنڈا نظام۔ اس کا تعلق دماغ کے اگلے حصے سے ہے، پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ حصہ منصوبہ بندی، سوچ بچار، قابو پانے، ان چیزوں کے لیے ہے۔ تو یہ ٹھنڈا ہے، یہ سوچ سمجھ کر چلتا ہے، ذرا سست ہے۔ اچھا۔ یہ ہمیں مسئلے حل کرنے میں مدد دیتا ہے، تخلیقی سوچ میں، اور سب سے اہم، جو فوری خواہشات اٹھتی ہیں نا، ان پر قابو پانے میں۔ یہ نظام وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ پختہ ہوتا ہے۔ تو مطلب جب بچے کے سامنے وہ مزیدار سی مارشمیلو پڑی ہے تو اس کا گرم نظام کہتا ہے ابھی کھا لو، بالکل۔ جبکہ ٹھنڈا نظام کہہ رہا ہوتا ہے نہیں، رکو ذرا صبر کرو، 2 ملیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ خود پر قابو پانے کی جو ساری جدوجہد ہے نا، وہ اصل میں اسی گرم اور ٹھنڈے نظام کی کشمکش ہے۔ گرم نظام کہتا ہے ابھی مزہ لو، ٹھنڈا نظام کہتا ہے نہیں، مستقبل کا سوچو۔ اور مشیل کی تحقیق کا کمال یہی ہے کہ اس نے یہ دکھایا کہ ہم اپنے ٹھنڈے نظام کو استعمال کرنا، اسے مضبوط کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وہ بچے آخر انتظار کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مجھے یاد ہے کچھ بڑی مزے کی چیزیں بتائی گئی تھیں۔ ہاں، وہ تو کمال ہی کرتے تھے۔ بچے حیران کن حد تک تخلیقی تھے۔ کچھ نے تو سیدھا اپنی آنکھیں بند کر لیں یا دیوار کی طرف منہ کر لیا کہ نظر ہی نہ پڑے۔ اچھا۔ کچھ گانے گنگنانے لگتے تھے، کچھ خود سے ہی باتیں کرنے لگتے تھے، کچھ میز کے نیچے گھس گئے، کچھ نے تو باقاعدہ تصوراتی کھیل شروع کر دیے، اور کچھ نے تو سونے کی کوشش بھی کی۔ ہیں؟ سونے کی کوشش بھی؟ جی ہاں، مطلب کچھ بھی، بس ذہن ہٹانا تھا اس مارشمیلو سے۔
ایک اور بہت اہم بات جو نوٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ جب وہ انعام، وہ مارشمیلو سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی نا، جسے ہم گرم محرک کہیں گے، جی، تو انتظار کرنا بے تحاشا مشکل تھا۔ بچے اوسطاً 1 منٹ بھی صبر نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس انعام کو ڈھانپ دیا گیا، نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، یعنی اسے ٹھنڈا کر دیا، تو آسان ہو گیا۔ بہت آسان۔ انتظار کا اوسط وقت 10 گنا بڑھ گیا، صرف نظروں سے اوجھل کرنے سے۔ زبردست۔ تو صرف دیکھنے نہ دیکھنے سے اتنا فرق پڑا؟ اور یہ- کیا سوچنے کے انداز سے بھی فرق پڑتا تھا؟ ہاں، یہ تو سب سے کلیدی نکتہ تھا۔ مشل نے پھر یہ کیا کہ بچوں کو کہا کہ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ وہ مزے کی لیکن غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوچیں، جیسے جھولا جھولنا یا بادلوں کو دیکھنا، مطلب ٹھنڈے خیالات، ہم تو وہ انعام سامنے ہوتے ہوئے بھی اوسطاً 10 منٹ سے زیادہ انتظار کر پائے۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ وہ اسی انعام کے بارے میں سوچیں مگر گرم انداز میں، جیسے مارشمیلو کتنی نرم ہوگی، کتنی میٹھی ہوگی، اوہو، تو بس وہ فوراً گھنٹی بجا دیتے تھے، صبر ختم۔ واہ، اسی طرح جب انعام کی صرف تصویر دکھائی گئی جو کہ ایک ٹھنڈی نمائندگی ہے، تو انتظار کرنا آسان تھا، بجائے اصل انعام کو دیکھنے کے جو کہ گرم نمائندگی ہے۔ ایک بچی نے تو بڑی پیاری بات کہی تھی، آپ تصویر تھوڑی کھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ وہ سامنے پڑے اصل مارشمیلو کو صرف ایک تصویر سمجھیں، ذہنی طور پر اسے ٹھنڈا کر دیں، تو پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا؟ وہ اوسطاً 18 منٹ تک انتظار کر گئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے قابو کو کتنا بدل سکتا ہے۔ ہم چیزوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، شروع میں تو یہ بس بچوں کے صبر کا ایک دلچسپ تجربہ لگتا ہوگا، لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ اس ٹیسٹ کے جو نتائج تھے ان کا تعلق ان بچوں کی آنے والی زندگی سے بھی تھا۔ یہ کیسے پتا چلا؟ جی ہاں، اور یہ نتائج واقعی حیران کن تھے۔ ہوا یہ کہ مشیل اور ان کی ٹیم نے ان بچوں کو سالوں تک فالو کیا۔ جب وہ بچے نوجوان ہوئے تو دیکھا گیا کہ جن بچوں نے بچپن میں زیادہ دیر انتظار کیا تھا نا، جی، ان کے نہ صرف SAT جیسے جو معیاری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں نمبر بہتر تھے، بلکہ وہ سماجی طور پر بھی زیادہ بہتر تھے، مطلب دوست بنانے میں، دوسروں کو سمجھنے میں، اور وہ اپنے جذبات پر بہتر قابو رکھ سکتے تھے، اور اگر کوئی مایوسی یا ناکامی ہوتی تو اس کا سامنا بہتر طریقے سے کر پاتے تھے۔ اچھا، یہ تو کافی گہرا تعلق ہے۔ ہاں، ان کے والدین نے بھی بتایا کہ یہ بچے زیادہ پر اعتماد ہیں، زیادہ خود مختار ہیں، اور یہ تعلق صرف نوجوانی تک نہیں رہا۔ نہیں، اور آگے بھی؟ جی، جب یہ لوگ 30-40 سال کے ہوئے تب بھی یہ تعلق نظر آیا۔ جنہوں نے بچپن میں زیادہ انتظار کیا تھا ان کی صحت عمومی طور پر بہتر تھی، وہ اپنے مقاصد بہتر طریقے سے حاصل کر پاتے تھے اور زندگی کے تناؤ یعنی سٹریس سے بہتر نمٹ سکتے تھے۔ یہ تو حیران کون ہے، یہاں تک کہ دماغی سکین میں بھی فرق آیا۔ بالکل، ان کے دماغی سکیرز میں بھی فرق دیکھا گیا، خاص طور پر جب انہیں کوئی پرکشش چیز دکھائی جاتی تھی۔ ان کے دماغ کا جو ٹھنڈا نظام والا حصہ ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، وہ زیادہ فعال ہوتا تھا، اور جو گرم یعنی انعام اور تحریک والا حصہ ہے، وینٹرل اسٹرائیٹم، اس کی سرگرمی نسبتاً کم ہوتی تھی۔ لیکن ایک منٹ، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور کتاب میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے کہ یہ صرف ارتباط ہیں، مطلب دو چیزوں میں تعلق پایا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جس بچے نے کم انتظار کیا وہ لازماً ناکامی ہوگا زندگی میں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف گروہی رجحانات ہیں کہ اوسطاً ایسا دیکھا گیا، یہ کسی ایک فرد کی تقدیر کا فیصلہ نہیں سناتے، ہزاروں اور عوامل ہوتے ہیں زندگی میں۔ صحیح۔ سب سے اہم سبق جو مشل کی تحقیق سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ خود پر قابو پانا یہ ایک سیکھا جانے والا علمی ہنر ہے۔ یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، کوئی ایسی مستقل شخصیت کی خوبی نہیں جو بدل ہی نہ سکے۔ تو یہ امید کی بات ہے۔ بہت زیادہ۔ مشل کی تحقیق ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم سب اپنی سوچ کو، اپنی توجہ کو بدل کر اپنے ان گرم رد عمل پر قابو پانا سیکھ سکتے ہیں۔
تو اگر میں خلاصہ کروں، والٹر مشل کی یہ جو دہائیوں پر پھیلی تحقیق ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بھئی خود پر قابو پانا صرف یہ نہیں کہ دانت بھینچ کر برداشت کر لیا، نہیں، بلکہ یہ اپنی سوچ کو، اپنی توجہ کو بڑی دانش مندی سے استعمال کرنے کا فن ہے۔ بالکل۔ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں، اسے گرم سمجھ کر یا ٹھنڈا بنا کر، اسی سے طے ہوتا ہے کہ ہم اس فوری خواہش پر قابو پا پائیں گے یا نہیں۔ جی ہاں، اور جب ہم ان حکمت عملیوں کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے دھیان ہٹانا یا مستقبل کے بارے میں سوچنا یا کسی چیز کو ذہنی طور پر ٹھنڈا کر دینا، تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، جو فوری تسکین کی خواہشات ہوتی ہیں، ان پر قابو پانے کے عملی ٹھوس طریقے مل جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی معلوماتی گفتگو رہی، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے بات کہ اگر وہ چھوٹے بچے صرف اپنی سوچ کا انداز بدل کر مارشمیلو کا انتظار کرنا سیکھ سکتے ہیں، تو ہم جو بالغ ہیں اپنی زندگی کی جو بڑی مارشمیلو ہیں، شاید کیریئر میں کوئی چیلنج، صحت کا کوئی مسئلہ یا رشتوں میں کوئی آزمائش، ان پر قابو پانے کے لیے اپنی سوچ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے بدل سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، خود پر قابو پانے کی صلاحیت جو ہم بچپن میں سیکھتے ہیں، یہ ہماری پوری زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ جی، اور ساتھ ہی یہ تصور کہ ہمارا مستقبل کا نفس کیا ہے اور یہ ہمارے فیصلوں کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ تحقیق ہے، کچھ کہانیاں ہیں جو اس تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے۔ آج ہم خاص طور پر 4 چیزوں کو دیکھیں گے۔ ایک تو ایگزیکٹو فنکشن یعنی EF، جی، دوسرا وہ میں کر سکتا ہوں والی سوچ جسے مہارت بھی کہتے ہیں، گروتھ مائنڈ سیٹ۔ بالکل، پھر امید پسندی، اور آخر میں یہ کہ ہم اپنے مستقبل کے میں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں ایگزیکٹو فنکشن سے۔ جی، EF یہ وہ ذہنی صلاحیتیں ہیں جو ہمیں سوچنے، منصوبہ بندی کرنے اور اپنے جذبات اور اعمال کو آپ کہہ لیں قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بنیادی طور پر زندگی میں کامیابی کے لیے یہ ایک ماسٹر کی طرح ہے۔ صحیح کہا۔ جارج رمیرس کی کہانی یاد ہے؟ مشکل حالات سے نکل کر کپ پروگرام کے ذریعے اس نے یہ EF مہارتیں سیکھیں اور اس کی زندگی بدل گئی۔ جی ہاں، بالکل۔ اور EF کے دراصل 3 اہم حصے مانے جاتے ہیں۔ ایک تو مقصد یاد رکھنا یعنی ورکنگ میموری، ٹھیک، دوسرا لچک دکھانا یعنی ضرورت پڑنے پر اپنا طریقہ بدلنا، اسے کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کہتے ہیں، اور تیسرا ہے غیر ضروری خواہشات یا خیالات کو روکنا جو آپ کو راستے سے بھٹکا سکتے ہیں، انہیبیٹری کنٹرول۔ اچھا، یہ سب دماغ کے اگلے حصے پری فرنٹل کارٹیکس سے جڑا ہے، اور یہ صرف پڑھائی میں نہیں بلکہ تناؤ کم کرنے اور دوسروں کے جذبات سمجھنے یعنی تھیوری آف مائنڈ میں بھی مددگار ہے۔ تھیوری آف مائنڈ جی، یعنی یہ سمجھنا کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہوگا یا محسوس کر رہا ہوگا۔ بالکل، جیسے یہ سمجھنا کہ اگر کوئی دروازے کو دیکھ رہا ہے تو شاید وہ باہر جانا چاہتا ہے، یہ بھی EF سے جڑا ہے۔ تو یہ EF مہارتیں ہمیں اس یقین کی طرف لے جاتی ہیں کہ ہم چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جی، یہی وہ مہارت یا ماسٹری کا تصور ہے، میں کر سکتا ہوں والی سوچ۔ ہاں، I think I can۔ بالکل، یہاں کیرول ڈویک کا کام بہت اہم ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ بمقابلہ فکسڈ مائنڈ سیٹ۔ جی ہاں، یہ یقین کہ قابلیت بڑھائی جا سکتی ہے محنت سے، یہ نہیں کہ بس پیدائشی ہے۔ مجھے ہمیشہ وہ بچوں کی کہانی یاد آتی ہے، The Little Engine That Could۔ وہ چھوٹی سی ٹرین جو کہتی ہے I think I can، I think I can، اور پہاڑ چڑھ جاتی ہے۔ بالکل وہی مثال ہے۔ ڈویک کی تحقیق نے بھی یہی دکھایا کہ جن بچوں میں گروتھ مائنڈ سیٹ تھا وہ مشکل حالات میں جیسے اسکول بدلتے وقت زیادہ محنت کرتے تھے اور بہتر رہتے تھے۔ اور یہ وہ بچپن کے چھوٹے تجربات جیسے مارشمیلو ٹیسٹ میں انتظار کرنا، یہ بھی اسی یقین کو مضبوط کرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال سے فرق ڈال سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کامیابی کا احساس چاہے چھوٹا ہی ہو بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو یہ میں کر سکتا ہوں والی سوچ اور گروتھ مائنڈ سیٹ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی سے جڑی ایک اور طاقت ہے امید پسندی، آپٹیمزم، مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ۔ جی، تحقیق بتاتی ہے کہ پرامید لوگ نہ صرف بہتر طریقے سے تناؤ جھیلتے ہیں
सेहत मंद रहते हैं, बल्कि नाकामी को भी सीखने का मौका समझते हैं। वो बेसबॉल खिलाड़ियों वाली तहकीक बड़ी दिलचस्प थी। हाँ, कि जो खिलाड़ी कामयाबी का क्रेडिट खुद को और नाकामी का जिम्मेदार बाहर के हालात को देते थे, उनकी उम्रें ज्यादा लंबी थीं। दरअसल उम्मीद पसंदी और मायूसी पसंदी में फ़र्क ही यही है कि लोग अच्छे या बुरे वाक़यात की वजह क्या समझते हैं। अच्छा, कैसे? पुरुम्मीद शख्स नाकामी को आर्जी समझेगा किसी खास वजह से और शायद बैरूनी अवामिल को जिम्मेदार ठहराएगा। मायूस शख्स उसे मुस्तकिल अपनी कमी और हर चीज पर हावी समझेगा। अच्छा, यही उम्मीद पसंदी फिर इस्तकामत यानी ग्रिट पैदा करती है। यकीन होता है कि कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे, इसलिए वो देर से मिलने वाले बड़े इनाम का इंतजार कर पाते हैं। लेकिन अक्सर हम मुस्तकबिल के इनाम के बजाय हाल की खुशी को चुन लेते हैं, वो टिड्डे और चींटी वाली कहानी की तरह। नफ्स से इतना लाताल्लुक क्यों होते हैं? हील हर्शफील्ड ने इसी पर तहकीक की है। और उनकी तहकीक बहुत हैरानकुन थी। एफएमआरआई स्कैन से पता चला कि हमारा दिमाग बाज़ औक़ात हमारे मुस्तकबिल के मैं को बिल्कुल एक अजनबी की तरह देखता है। सच में एक अजनबी की तरह? जी, जिन लोगों के दिमाग में मुस्तकबिल के नफ्स के बारे में सोचते हुए वैसी ही सरगर्मी हुई जैसी अपने बारे में सोचते हुए होती है, वो तवील मुद्दती फैसले बेहतर करते पाए गए। यानी वो अपने मुस्तकबिल के मैं से ज्यादा जुड़े हुए थे। बिल्कुल। एक और तजुर्बे में जब लोगों को कंप्यूटर पर अपनी बुढ़ापे की तस्वीर एक अवतार दिखाया गया, अच्छा, तो उसके फौरन बाद उन्होंने एक फर्जी रिटायरमेंट प्लान में ज्यादा रकम डालने का फैसला किया। वाह, यानी मुस्तकबिल को सामने देखकर फर्क पड़ा। जी, जितना आप अपने मुस्तकबिल के नफ्स से जज्बाती तौर पर जुड़ा महसूस करेंगे, उतना ही आप आज इसके फायदे के लिए बेहतर फैसले करेंगे, चाहे वो माली हों या सेहत के या हत्ता के अखलाकी। तो खुलासा ये हुआ कि ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ग्रोथ माइंडसेट, उम्मीद पसंदी और अपने मुस्तकबिल से ताल्लुक, ये सब मिलकर हमें जिंदगी में कामयाबी के लिए तैयार करती हैं। और अहम बात यह है कि ये सिर्फ पैदाइशी नहीं है, ये ऐसी सलाहियतें हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत उम्मीद अफजा बात है। तो आखिर में सामेईन के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, ये जानने के बाद कि हमारा दिमाग हमारे आज और कल के मैं में फर्क कर सकता है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम उठाया जा सकता है? कोई ऐसा कदम जो इस ज़हनी फासले को कम करे और हमें अपने मुस्तकबिल के फ़ायदे के लिए काम करने पर उकसाए, चाहे वो पैसों का मामला ना भी हो, सेहत हो, रिश्ते हो, कुछ भी। ये वाकई सोचने की बात है। आज हम ना दी मार्शमेलो टेस्ट से जुड़े कुछ मवाद का गहराई से जायजा ले रहे हैं। खास तौर पे ये देखेंगे कि ये जो खुद पर काबू पाने की हिकमत अमली होती है, ये हमें शदीद जज्बाती तकालीफ और ज़ाती कमजोरियों से निमटने में कैसे मदद दे सकती है। जी बिल्कुल, इस मवाद में ना कुछ खास तकनीकों का जिक्र है, जैसे नफ्सियाती फासला रखना और चीज़ों को एक नए जाविये से देखना। हम देखेंगे कि ये दिल टूटने जैसे बहुत शदीद तजुर्बात में कैसे काम आ सकती हैं, जैसे वो मारिया की कहानी है। अच्छा, और ये बात भी काफ़ी दिलचस्प है कि ये सिर्फ ज़हनी सतह पर नहीं है, बल्कि हयातियाती तौर पर भी इसका कोई ताल्लुक है। तो हम जज्बाती और जिस्मानी दर्द के इस ताल्लुक पर भी बात करेंगे और समाजी तौर पर मुस्तरद किए जाने पर तहकीक क्या कहती है। हाँ, और एक और बहुत अहम नुक्ता है मुस्तरद होने की हसासियत का, जिसे रिजेक्शन सेंसिटिविटी या आरएस कहते हैं। और ये कि कैसे बचपन में सीखी गई खुद पर काबू पाने की सलाहियत यानी डिलेबिलिटी इसके बुरे असरात से बचा सकती है। इस सिलसिले में बिल की मिसाल और वो डॉनिडन तहकीक जो है उसके नताइज बहुत अहम हैं। और आखिर में ये कि तनाव कम करने के लिए अपनी तवज्जो को मुनज़्ज़म करना कितना ज़रूरी है। चलें मारिया की कहानी से ही शुरू करते हैं। 19 साल का ताल्लुक जब खत्म हुआ तो वो जाहिर है शदीद कर्ब में थी। आमतौर पर तो यही लगता है कि बार बार सोचना कि ऐसा क्यों हुआ, इससे शायद कुछ सुकून मिले। लेकिन हैरानी की बात है कि तहकीक कहती है कि यह अक्सर तकलीफ को और बढ़ा देता है। जी हाँ बिल्कुल, और यहीं पर वो नफ्सियाती फासले वाला तसव्वुर वो बहुत काम आता है। बजाय इसके कि इंसान बस अपने जज्बात में ही डूबा रहे और सिर्फ अपनी नज़र से देखे, एक कदम पीछे हटकर सूरत हाल का जायजा लेना, जैसे कोई दीवार पर बैठी मक्खी हो, ये शदीद जज्बात को ना ठंडा करने में मदद देता है। इससे होता ये है कि आप सिर्फ तकलीफदेह यादें दोहराते नहीं रहते, बल्कि वाकयात का आसरे नौ जायजा ले पाते हैं।
مطلب ری اپریزل کر پاتے ہیں۔ اور تحقیق تو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ طریقہ نہ صرف وقتی طور پر بلکہ لمبے عرصے میں بھی تناؤ اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا، یہ صرف محاورہ نہیں ہے؟ کیا دماغ واقعی سے درد سمجھتا ہے؟ یہ واقعی بہت حیران کن بات ہے، لیکن تحقیق تو یہی بتاتی ہے۔ وہ جو FMRS اسٹڈیز ہے نا، ان میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی سماجی طور پر مسترد ہوتا ہے تو دماغ کے بالکل وہی حصے ایکٹیو ہوتے ہیں جو جسمانی درد کے وقت ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی دماغ کے لیے جذباتی چوٹ اور جسمانی چوٹ ایک جیسی ہے؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کچھ تجربات میں عام درد کش دوائیں جو ہم سر درد وغیرہ میں لیتے ہیں، ان سے سماجی مستردگی والی تکلیف میں بھی کمی دیکھی گئی۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اچھا، اب ذرا وہ مسترد ہونے کی حساسیت یعنی RS، اس پر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو مسترد کیے جانے کے خیال سے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے وہ بل کی مثال دی گئی ہے، جس سے تعلقات میں مسترد ہونے کا اتنا شدید خوف تھا کہ اس کا اپنا رویہ، اس کا غصہ اکثر وہی نتیجہ لے آتا تھا جس سے وہ ڈرتا تھا، یعنی تعلق ہی ختم ہو جاتا تھا۔ بالکل، اور یہ RS بذات خود تعلقات اور صحت دونوں کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ دائمی سوزش یعنی کرونک انفلیمیشن جیسے جسمانی مسائل بھی اس سے جڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ وہ مارشمیلو ٹیسٹ اور ڈونیڈن اسٹڈی جیسی جو لمبی تحقیقیں ہیں نا، دہائیوں پر پھیلی ہوئیں، ان سے یہ پتا چلا کہ جن بچوں نے بچپن میں خود پر بہتر قابو پانا سیکھ لیا تھا، مطلب جن میں ڈیلے ایبلٹی زیادہ تھی، وہ بڑے ہو کر RS کے منفی اثرات سے کافی حد تک محفوظ رہے۔ اچھا، یعنی اگر RS زیادہ بھی ہو لیکن خود پر قابو ہو تو فرق پڑتا ہے؟ جی، بہت فرق پڑتا ہے۔ جن لوگوں میں RS زیادہ تھا لیکن خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت بھی اچھی تھی، ان کی زندگی کے جو مجموعی نتائج تھے، تعلیم، صحت، تعلقات، مالی استحکام، وہ ان لوگوں سے کچھ خاص مختلف نہیں تھے جن میں RS کم تھا۔ وہ اپنے فوری جذباتی رد عمل کو قابو میں رکھ کر تعلقات کو بگڑنے سے بچا پاتے تھے۔ تو یہ صلاحیت یعنی اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنا، یہ بنیادی طور پر توجہ کو منظم کرنے کی صلاحیت ہے جو بچپن میں سیکھی جاتی ہے نا؟ یقیناً، اصل میکانزم یہی ہے۔ شروع کی زندگی میں اپنی توجہ کو جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں سے ہٹا کر کسی اور چیز پر مرکوز کرنے کی صلاحیت، جیسے وہ مارشمیلو ٹیسٹ میں بچوں نے مارشمیلو کھانے کی خواہش کو نظر انداز کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہی وہ بنیاد ہے جو بعد کی زندگی میں ہمیں جذباتی طوفانوں اور کمزوریوں جیسے RS سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ہمیں بس فوری جذبات کے بہاؤ میں بہہ جانے کے بجائے صورتحال کو سمجھنے اور بہتر رد عمل دینے میں مدد دیتی ہے۔ تو ان ذرائع سے جو اہم بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خود پر قابو پانا صرف ول کی مضبوطی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ خاص ذہنی حکمت عملیوں کو سیکھنے اور استعمال کرنے کا نام ہے، جیسے وہ نفسیاتی فاصلہ بنانا اور چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھنا۔ جی بالکل، اور یہ حکمت عملی صرف خیالی نہیں ہے، ان کے حقیقی حیاتیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں جذباتی درد اور مسترد ہونے جیسی گہری انسانی کمزوریوں کے منفی اثرات سے بچانے میں مدد دیتی ہیں اور ہمیں زیادہ لچکدار بناتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس سب پر غور کرنے کے لیے ایک آخری خیال چھوڑتے ہیں سامعین کے لیے۔ اگلی بار جب کبھی شدید منفی جذبات کا سامنا ہو تو شعوری طور پر صرف ایک لمحے کے لیے رک کر وہ دیوار پر بیٹھی مکھی والا نقطۂ نظر اپنانے کی کوشش کرنا۔ ہمارے رد عمل اور ہمارے احساسات کو کس طرح بدل سکتا ہے، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہے نا، کہ ہم جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے مگر کر نہیں پاتے۔ آخر کیوں؟ مطلب ذہین اور قابل لوگ بھی بعض اوقات خود پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہماری شخصیت ہے جو ہمیں اتنی مستقل لگتی ہے، کیا وہ واقعی اتنی ہی پائیدار ہے؟ آج ہم انسانی رویے کی انہی پیچیدگیوں کا جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، آج کے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں کچھ بہت دلچسپ تصورات سے ملواتے ہیں، جیسے ہمارا ایک اندرونی نفسیاتی مدافع نظام ہے، ایک شیلڈ کی طرح جو ہمیں ٹھیس لگنے سے بچاتی ہے،
اور ہم شخصیت کو اگر تو رویوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے کبھی ہماری قوت ارادہ وہ بالکل مفلوٹ سی ہو جاتی ہے یا وقت کے ساتھ تھک جاتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس نفسیاتی مدافعی نظام کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی ذہنی ڈھال؟ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کا ایک یوں سمجھے خودکار طریقہ ہے جس سے ہم ناکامیوں، مایوسیوں، تنقید کے بعد خود کو بہتر محسوس کراتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی کامیابیوں کا صحرا اپنے سر باندھنے میں مدد دیتا ہے اور ناکامیوں کی ذمہ داری وہ حالات پر ڈالنے میں۔ آپ نے غور کیا ہوگا زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اوسط سے بہتر ڈرائیور ہیں، ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ تو یہ اسی نظام کی ایک مثال ہے۔ اس کے فائدے ہیں، یہ ہمیں ڈپریشن سے بچاتا ہے، خود اعتمادی دیتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ مطلب اگر ہم ہمیشہ خود کو ہی صحیح سمجھتے رہیں یا اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں تو؟ بالکل، یہی تو اس کا تاریک پہلو ہے۔ یہ ہمیں حقیقت سے زیادہ پر اعتماد بنا سکتا ہے۔ ہم خطرات مول لینے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے، جیسا کہ ہم نے کچھ مشہور شخصیات کے سکینڈلز میں دیکھا، یا وہ 2008 کا مالی بحران، جہاں بہت سے ماہرین وہ خطرات کو کم سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ہمیں مستقبل میں کیا چیز خوشی دے گی اس کا بھی غلط اندازہ لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، تحقیق بتاتی ہے کہ ڈپریشن کے شکار افراد بعض اوقات چیزوں کو زیادہ حقیقت پسندی سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کا یہ مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ خود کو بچانے کا طریقہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہیں سے وہ سوال جڑتا ہے کہ بعض اوقات بہت سمجھدار لوگ بھی احمقانہ حرکتیں کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ کیا اس کا تعلق شخصیت سے ہے؟ کیا شخصیت مطلب حالات کے ساتھ بدلتی ہے یا مستقل رہتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جسے مستقل مزاجی کا تضاد کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہر حال میں ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن تحقیق جیسے وہ ویڈیکو کیمپ میں بچوں پر ہوئی تھی، جی وہ دکھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بچہ ایک صورتحال میں بہت جارحانہ ہو سکتا ہے اور دوسری میں بالکل پرامن۔ دیانتداری کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو شخصیت کو سمجھنے کا ایک بہتر طریقہ وہ ہے اگر تو رویوں کے دستخط دیکھنا۔ اگر تو دستخط، یہ کیا مطلب ہوا؟ تھوڑا سمجھائیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اصل بات یہ نہیں کہ آپ عمومی طور پر کیسے ہیں، مطلب آپ کی ایوریج شخصیت کیا ہے، بلکہ یہ کہ اگر کوئی خاص صورتحال پیش آئے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ مثلا اگر کوئی آپ پر تنقید کرے تو آپ غصے میں آئیں گے یا دفاعی ہو جائیں گے، یا اگر آپ پر کوئی دباؤ نہ ہو تو آپ مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ مخصوص اگر تو پیٹرن ہی ہیں جو وقت کے ساتھ مستحکم رہتے ہیں اور ہماری شخصیت کا اصل عکس ہوتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ ہمارا رویہ مختلف حالات میں بدل سکتا ہے۔ یہ تو شخصیت کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے، لیکن کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، جیسے چیور کی کہانی میں تھا، وہ شخص جو پل سے اتنا ڈرتا تھا ہاں، برج مین، کہ شدید کوشش کے باوجود اسے پار نہیں کر پاتا تھا۔ وہاں تو اگر تو بھی کام نہیں کرتا لگتا۔ آپ ارادے کے مفلوج ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شدید منفی تجربہ جیسے شدید خوف یا صدمہ کسی عام سی چیز جیسے پل سے مضبوطی سے جڑ جاتا ہے۔ اس حالت میں ہمارا جو سوچنے سمجھنے والا ٹھنڈا دماغی نظام ہے نا، جی، وہ ہمارے جذباتی گرم نظام کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ قوت ارادی جواب دے جاتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک طرح سے دماغ کی وائرنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وائرنگ کا مسئلہ؟ جی، اسے ٹھیک کرنے کے لیے پھر خاص طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں، جیسے آہستہ آہستہ اس چیز کا سامنا کروانا جسے ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک، شدید خوف تو ایک بات ہوئی، لیکن عام زندگی میں بھی تو ہمت جواب دے جاتی ہے نا؟ جیسے دن بھر خود کو روکا، ڈائٹنگ کی، اور شام میں ہمت ہار دی اور کچھ میٹھا کھا لیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہماری قوت ارادی بھی ایک بیٹری کی طرح خرچ ہو جاتی ہے جسے ارادے کی تھکاوٹ کہتے ہیں؟ ہاں، یہ تصور بومسٹر کی مشہور تحقیق سے سامنے آیا تھا۔ وہ مولی اور کوکیز والا تجربہ یاد ہے؟ ہاں، کچھ۔ انہوں نے طلباء کے ایک گروپ کو تازہ بنی کوکیز کی خوشبو کے سامنے مولی کھانے پر مجبور کیا، جبکہ دوسرے گروپ کو کوکیز کھانے کی اجازت دی۔
بعد میں جب دونوں گروپس کو ایک مشکل مسئلہ حل کرنے کو دیا گیا تو جن طلباء نے مولیاں کھا کر خود پر قابو پایا تھا انہوں نے جلد ہمت ہار دی۔ اچھا، اس سے لگا کہ خود پر قابو پانے میں ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے جو محدود ہے، ایک طرح کا مسل ہے جو تھک جاتا ہے۔ تو یہ صرف توانائی کا مسئلہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، پوری طرح نہیں۔ بعد میں کیرول ڈویک جیسے محققین نے دکھایا کہ اس میں ہماری اپنی سوچ اور یقین کا بھی بڑا کردار ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ قوت ارادی ایک لامحدود وسیلہ ہے یا یہ کہ چیلنجز ہمیں مزید توانائی دیتے ہیں تو ہم کم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ؟ بالکل، ہماری حوصلہ افزائی، ہمارا مائنڈ سیٹ بہت اہم ہے۔ اگر کسی کام میں ہماری دلچسپی زیادہ ہو تو شاید ہم اتنی جلدی ہمت نہ ہاریں۔ زبردست۔ تو آج ہم نے کافی کچھ سمجھا۔ ہمارا نفسیاتی مدافعتی نظام ہمیں بچاتا بھی ہے اور بھٹکا بھی سکتا ہے۔ شخصیت کوئی ٹھوس چیز نہیں، بلکہ مختلف حالات میں ہمارے رد عمل کے مخصوص اگر تو نمونوں کا نام ہے۔ اور خود پر قابو پانا صرف اندرونی طاقت کا معاملہ نہیں، بلکہ بیرونی حالات اور ہماری اپنی سوچ پر بھی بہت منحصر ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہاں غور کرنے کے لیے ایک نقطہ یہ چھوڑا جا سکتا ہے، ہم اپنے اگر تو پیٹرنز کو کتنا سمجھتے ہیں، صرف غصے یا تناؤ کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس حوالے سے بھی کہ اگر کون سی صورتحال ہو تو ہم خود کو آرام یا خوشی کی اجازت دیتے ہیں، اور کب ہم مستقبل کے کسی بڑے انعام کے لیے چیونٹی کی طرح محنت میں لگے رہتے ہیں۔ ہم یہ غیر تحریری اصول کیسے بناتے ہیں کہ کب محنت کرنی ہے اور کب یوں کہیں کہ ٹڈے کی طرح زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے؟ واہ، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کب چیونٹی بننا ہے اور کب ٹڈا۔ بہت خوب۔ تو آج ہم ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول پر جو تحقیق ہوئی ہے اس کے عملی استعمال پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پہ یہ کہ پالیسی، تعلیم اور ہماری اپنی زندگیوں میں یہ کیسے کام آ سکتی ہے، ہاں، اور اس سے انسانی فطرت کے بارے میں کیا نئی بات پتہ چلتی ہے، یہ اس موضوع پر ہماری آخری گفتگو ہے۔ جی، اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ضبط نفس ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس پیدائشی ہو۔ اچھا، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جنہیں ہم ایگزیکٹو فنکشنز کہتے ہیں، مطلب منصوبہ بنانا، توجہ رکھنا، وقتی خواہشات کو روکنا۔ ٹھیک۔ اور تحقیق کہتی ہے کہ یہ بہت لچکدار ہیں، انہیں سیکھا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے۔ واہ، یہ تو پھر پالیسی بنانے والوں کے لیے خاص طور پہ تعلیم میں بہت بڑی بات ہوئی۔ بالکل۔ اگر یہ سیکھی جا سکتی ہیں تو مطلب ہم شروع سے ہی بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یقیناً، اور ابتدائی عمر میں مداخلت وہ بہت اہم ثابت ہوئی ہے۔ جیسے ٹولز آف دا مائنڈ جیسے پروگرام ہیں پری اسکول کی سطح پر۔ اچھا، یہ خاص طور پر ان ایگزیکٹو فنکشنز کو بہتر بناتے ہیں، اور جن بچوں کو شروع میں مشکل تھی ان میں کافی بہتری دیکھی گئی۔ یعنی صحیح ماحول اور ٹریننگ سے فرق پڑتا ہے۔ بالکل۔ مجھے وہ سیسمی اسٹریٹ والی مثال بھی یاد آ رہی ہے، کوکی مانسٹر۔ ہاں جی، وہ بچوں کو سکھا رہا ہے کہ انتظار کیسے کرنا ہے۔ یہ کتنا زبردست طریقہ ہے روزمرہ کی چیزوں میں نفسیات کو شامل کرنے کا۔ بالکل۔ وہ گانا گا کر یا کوکی کو کچھ اور سمجھ کر توجہ ہٹانا سکھاتا ہے۔ ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو وہ ذہنی اوزار دیتی ہیں جن کی انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ کپ سکولز کا بھی ذکر تھا۔ جی، کپ سکولز وہ کردار سازی کی مہارتوں پر بہت زور دیتے ہیں، ضبط نفس، ہمت، تجسس۔ انہیں وہ تعلیمی مضامین جتنا ہی اہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، وہ انہیں پیدائشی نہیں بلکہ سیکھی جانے والی عادتیں مانتے ہیں، اور بچوں کو مشکل کاموں پر خود کوشش کرنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی پالیسی اور تعلیم کی بات۔ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں جی، ہیں، ایک بنیادی جملہ تھا، حال کو ٹھنڈا کریں، مستقبل کو گرم کریں۔ ہاں، سننے میں تو اچھا ہے، پر عملی طور پر؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ جو فوری لالچ ہے یا جذبہ ہے اس کی شدت کم کریں، اچھا، اور جو مستقبل کا فائدہ ہے یا مقصد ہے اسے زیادہ پرکشش، زیادہ نمایاں بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ؟ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے اگر تو منصوبے، اف دین پلانز۔ اگر تو جی، آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی خاص صورتحال پیش آئی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ جیسے اگر مجھے غصہ آنے لگے تو میں 3 گہری سانسیں لوں گا۔
اچھا، تو آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رہے ہیں؟ بالکل، اور مشق سے یہ خود بخود ہونے لگتا ہے۔ اور ایک اور ٹیکنیک تھی، ادراکی تشکیل نو، کوگنیٹو ری اپریزل۔ جی، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی سوچ بدلنا؟ ہاں، کسی چیز یا صورتحال کے بارے میں آپ جس طرح سوچتے ہیں اسے بدلنا۔ مثال کے طور پر، جیسے کوئی نقصان دہ کھانا ہے، اسے مزے کی چیز کے بجائے یہ سوچنا کہ یہ جسم کے لیے زہر ہے۔ اوہ، یا پھر خود سے فاصلہ رکھنا، سیلف ڈسٹینسنگ، وہ کیا ہے؟ یعنی کوئی تکلیف دہ تجربہ ہوا ہے تو اسے اپنے نقطۂ نظر سے دیکھنے کے بجائے یوں دیکھیں جیسے آپ کوئی تیسرا شخص ہے جو دور سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جذباتی شدت کم ہوتی ہے اور صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ حکمت عملی تو والدین کے لیے بھی بڑی کارآمد ہو سکتی ہے نا؟ یقیناً، بچوں کو توجہ ہٹانا سکھانا یا انہیں بتانا کہ ان کے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جی بالکل، اگر تم نے اپنا کمرہ صاف نہیں کیا تو شام کو کارٹون نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں، انتخاب اور نتیجہ۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ والدین خود نمونہ بنے، مطلب جو رویہ وہ بچوں میں چاہتے ہیں وہ خود اپنائیں۔ اور بچوں کی کوشش کی تعریف کرنا، نہ کہ صرف یہ کہنا کہ تم تو ہو ہی ذہین۔ بالکل، یہ سمجھانا کہ صلاحیتیں محنت سے بہتر ہوتی ہیں، یہ ان کا تناؤ بھی کم کرتا ہے۔ یہ سارے باتیں مل کر انسانی فطرت کے بارے میں ایک بالکل مختلف تصویر بناتی ہیں جی، کہ ہم صرف اپنی جینز یا بچپن کے قیدی نہیں ہیں۔ دراصل دماغ کی لچک پذیری یعنی پلاسٹیسٹی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں، ہم اپنی سمت خود متعین کر سکتے ہیں۔ یہ ضبط نفس کی مہارتیں ہمیں آزادی دیتی ہیں۔ ہاں، وقتی خواہشات اور پرانی عادتوں سے آزادی، یہ ہمیں حقیقی انتخاب کا موقع دیتی ہیں۔ لیکن صرف مہارتیں کافی نہیں۔ نہیں، واضح اور پرکشش مقاصد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ گولز، وہ ہمیں سمت اور تحریک دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سفر ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، سے میں سوچتا ہوں اس لیے میں بدل سکتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ واہ، یہ بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ بالکل، تو اصل سوال یہ نہیں کہ کیا ہم بدل سکتے ہیں، بلکہ یہ کیا ہم بدلنا چاہتے ہیں؟ تحقیق تو واضح طور پر کہتی ہے کہ تبدیلی ممکن ہے، اور یہ مہارتیں اس میں کلیدی ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اگر ہماری فطرت اتنی لچکدار ہے تو پھر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے نا؟ یقیناً۔ اس کتاب کے مواد پر یہ ہماری گفتگو کا اختتام تھا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔